نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کچھ سیرت و حالات شیخ اکبر حضرت محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کرنے ہیں۔ فی الحال جب سے لوگوں نے ارطغرل غازی سیریل دیکھنا شروع کیا ہے، تبھی سے سلطنت عثمانیہ، ارطغرل غازی، عثمان غازی اور جو بھی کریکٹر اس میں فلمائے گئے واللہ عالم، ان کے بارے میں کافی کچھ لکھا اور بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کا نام بھی فی الحال سوشل میڈیا پہ کافی پھیل رہا ہے اور لوگ ان کے تعلق سے مطالعہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں صحیح روایات و حوالے سے حضرت محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اور آپ کے کچھ حالات بیان کرنا ہے۔ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صاحب کشف و کرامت، صوفی، بزرگ، عظیم فلسفی، مفکر، محقق، ادیب اور دانشور گزرے ہیں، جنہوں نے تزکیہ نفس، اصلاح قلب و باطن پر بہت زور دیا اور تصوف پر بے شمار کتابیں تحریر فرمائی۔ اہل علم بڑے ادب و احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں۔ آپ دنیائے تصوف کے وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں جن کے علم و عرفان سے دنیا کئی صدیوں تک منور ہو رہی ہے۔ بے پناہ فضل و کمال کی وجہ سے آپ کو شیخ اکبر کے لقب سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ یہ لقب آپ کو آپ کے استاد حضرت شیخ ابو مدین نے عطا فرمایا، اور یہ لقب لوگوں کی زبان پر ایسا جاری ہوا کہ شیخ اکبر سنتے ہی فوراً ذہن میں آپ ہی کا تصور آتا ہے، اور یقیناً آپ کی شخصیت اس لقب کی حقدار بھی تھی۔ حضرت محی الدین ابن عربی کی پیدائش کا واقعہ علماء یوں بیان فرماتے ہیں۔ آپ کے والد حضرت علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت بڑے ولی اور متقی و پرہیزگار بندے تھے، مگر آپ کے گھر اولاد نرینہ نہیں تھی۔ کافی دعائیں کی لیکن پھر بھی آپ کی اولاد کی نعمت سے سرفرازی نہ ہوئی۔ آپ کی عمر بھی بڑھ رہی تھی۔ آپ اپنے عمر کے 50ویں سال کی دہلیز پر ہیں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ آپ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور دعا کی درخواست کی کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی اور ساتھ میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے گھر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ جب وہ آئے اس کا نام محمد رکھنا۔ اور اس کا لقب محی الدین رکھنا۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بشارت تھی، چنانچہ سرکار غوث اعظم کی بشارت کے مطابق 9 مہینے بعد 17 رمضان المبارک بروز پیر 507 ہجری کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال سے 1 سال بعد حضرت علی بن محمد کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، اور ان کے والد آپ نے اپنے اس بچے کا نام غوث اعظم کے ارشاد کے مطابق محمد اور لقب محی الدین دیا، جو بعد میں شیخ اکبر اور محی الدین ابن عربی سے مشہور ہوئے۔ تو گویا یوں کہہ لیجئے کہ شیخ اکبر
محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث اعظم کی دعا کا فیضان ہے۔ ابن العربی کی پیدائش اندلس کے شرقی ریاست مرسیہ میں ہوئی، وہیں آپ کا بچپن گزرا۔ آپ نے قرآن شریف ناظرہ اور ابتدائی تعلیم شیخ ابو بکر بن خلف سے مرسیہ میں حاصل کی۔ جب آپ کی عمر شریف 8 سال ہوئی تو آپ اشبیلیہ تشریف لے گئے۔ اشبیلیہ اس وقت جید علماء اور بڑے بڑے صوفیاء کرام کا مرکز تھا۔ آپ نے یہاں 20 سال تک تعلیم حاصل کی، اور آپ کی تصنیفات سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اندلس کی سرزمین پر آپ کے تقریباً 70 اکابر شیوخ رہے، جیسا کہ آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ جلد اول میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ابن العربی رضی اللہ عنہ کا گھرانہ بھی علمی گھرانہ تھا۔ آپ کے دادا حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اندلس کے جید عالم اور قاضی تھے۔ آپ کے والد گرامی بھی ولی کامل اور شیخ کامل تھے، جس کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، جس کو محی الدین ابن عربی نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی نے اپنی عمر کے آخری ایام میں کہا، بیٹا 15 دن بعد بدھ کے دن ہمارا انتقال ہو جائے گا۔ یہ پیشگی کی خبر عطا فرمائی۔ آپ کے قول کے مطابق 15 دن بعد بدھ کے روز آپ کے والد گرامی کا وصال ہوا، جس کو آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے قرطبہ، عراق، مصر، حجاز، فلسطین، ایران اور شام کے کئی سفر تعلیم و تعلم کے لیے فرمائے۔ جہاں جاتے اپنے کردار، عمل، وعظ و نصیحت سے تارک دلوں کو روشنی فرما دیتے، بہکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم پر گامزن فرماتے۔ آپ کے صوفیانہ لب و لہجے کی وجہ سے لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ کی باتیں سننے کے لیے بے قرار ہوتے۔ وعظ و نصیحت، درس و تدریس کے ساتھ آپ نے اپنی تصنیفات کے ذریعہ بھی دین متین کی خدمت انجام دی۔ آپ کی تصنیفات کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ آپ کی تصنیفات کی اہم خاصیت یہ ہے کہ آپ کی کتابوں میں دوسری کتابوں کے حوالے کم ملتے ہیں، زیادہ تر مواد آپ کا ہی ہوتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی کتب کی تعداد 500 تک لکھی ہے، اور امام عبد الوہاب شعرانی نے آپ کی تصنیفات کی تعداد 400 سے زائد گنائی ہے۔ آپ کی تصنیفات میں 2 کتابوں کو بڑی شہرت حاصل ہے، ایک فتوحات مکیہ اور ایک فصوص الحکم۔ فتوحات مکیہ، اس کتاب کے بارے میں خود شیخ اکبر محی الدین ابن عربی لکھتے ہیں، فتوحات مکیہ جیسی کتاب نمازی میں لکھی گئی اور نہیں مستقبل میں لکھی جائے گی۔ فتوحات مکیہ تصوف پر ایک انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھتی ہے۔ فتوحات مکیہ تصوف پر سب سے زیادہ اثر انداز کتاب ہے۔ کئی نامور علماء کرام نے اس کی شروحات لکھی اور الگ الگ زبانوں میں اس کی کتاب فتوحات مکیہ کی شروحات لکھی گئی۔ فصوص الحکم، یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تالیف کردہ یہ کتاب تصوف اسلامی پر بہت اہم ترین کتاب ہے۔ اس کتاب کے مقدمے میں شیخ خود لکھتے ہیں کہ مجھے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ کے دست مبارک میں کتاب تھی۔ آپ نے فرمایا، یہ لو اور اس کتاب کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ وہ اس سے نفع اٹھائے۔ آپ نے بہت محنت لگن سے اس کتاب کو لکھا اور اس کتاب کے 27 ابواب میں پیغمبران اعظام، رسولان اعظام
پر ظاہر کیے گئے الہامی اور حکمتوں کے حالت پر بحث کی، یعنی وحی پر، الہام پر آپ نے اس کتاب میں بحث فرمائی، اور اس کتاب کی کئی ایک بلکہ 100 سے زیادہ علماء کرام کہتے ہیں کہ شروحات لکھی گئی۔ حضرت شیخ ابن العربی کو بزرگوں سے بہت ساری نسبتیں رہی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو خرقہ کی نسبت ابو محمد یونس ہاشمی کے ذریعہ ایک واسطے سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ آپ کو حضور غوث اعظم سے ارادت بلا واسطہ حاصل ہے۔ خرقہ خلافت میں آپ کو دوسری نسبت حضرت خضر علیہ السلام سے بلا واسطہ، اور شیخ اکبر نے اپنی کتاب الملابس میں لکھا ہے کہ میں نے خرقہ تصوف ابو الحسن بن عبداللہ بن جامع سے پہنا، اور انہوں نے خرقہ خلافت حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل کیا۔ سلطنت عثمانیہ کے سلاطین بھی آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قسطنطنیہ کی فتح یہ شیخ اکبر ابن العربی کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح آپ شیخ اکبر ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی، حالات، واقعات، کرامتیں پڑھیں گے بے شمار ہے۔ 620 ہجری میں دمشق کے حاکم الملک العادل نے آپ کو دمشق آنے کی دعوت دی، اور ان کی دعوت پر آپ دمشق پہنچے۔ آخری وقت تک ابن العربی دمشق ہی میں رہے۔ آپ کا انتقال 80 سال کی عمر میں دمشق کی سرزمین پر 28 ربیع الاول 629 ہجری کو شب جمعہ آپ کا وصال ہے، اور آپ کی قبر شریف جبل سیون، جسے جبل قاسیون کہتے ہیں، جبل قاسیون کے دامن میں ملک شام میں ایک علاقہ جو علاقہ صالحیہ یا قریہ صالحیہ سے مشہور ہے، آپ اسی علاقے میں جبل قاسیون کے قریب آرام فرما ہے، اور آج بھی آپ کی بارگاہ رحمت و انوار کا منبع بنی ہوئی ہے۔ آخر میں اس دور کے جوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ ارطغرل ٹی وی سیریل دیکھنے والوں، اگر اپنی تاریخ کا صحیح مطالعہ کرو گے، اگر صحیح تاریخ جاننا چاہتے ہو تو اپنی شاندار روایتیں اور اپنی اصل تاریخ کا مطالعہ کرو، کتابوں کو پڑھو۔ آپ ایک ارطغرل غازی کے بارے میں اور اس سیریل کے حوالے سے جو کچھ جانا تو اس کے دیوانے ہو گئے۔ جب تاریخ پڑھو گے تو لگے گا کہ ہماری تو پوری تاریخ ایسے غازیوں سے بھری پڑی ہے، اور پھر ہمارے سامنے یہ دنیا کے آئیڈیل فلموں کے نقلی لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ حضرت خالد ابن ولید، امام حسین شہید کربلا، طارق بن زیاد، سلطان صلاح الدین ایوبی، ارطغرل غازی، عثمان غازی جیسی عظیم ہستیاں ہوگی، اور زبان پر ایک نعرہ ہوگا، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ لہذا اپنی صحیح روایات کا مطالعہ کریں، اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ ہماری اسلامی تاریخ ایسے غازیوں سے بھری پڑی ہے، اور بے شمار ہیرے اسلامی تاریخ کے دامن میں آپ کو بکھرے موتیوں کی طرح نظر آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے غازیوں سے اس دین کو مضبوط فرمایا ہے۔ اقبال نے کہا تھا، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے، جن کو تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کے ٹھوکر میں صحرا و دریا، سمٹ کے پہاڑ ان کے ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔